لیکن ملیحہ وہ میری ماں ہے. یہ میرا گھر ہے, اسے آج ہی جاؤ کہو. مجھے وقت دو. کوئی وقت نہیں, نکلواؤ اسے. اب بیٹا, میں نے تمہارے لیے ساری زندگی لڑی ہے. امی آپ کو ایک الگ فلیٹ میں بھیج رہے ہیں. کیا بیٹا تم مجھے الگ کر رہے ہو؟ امی معاف کیجیے گا. یہ میرے ساتھ کیوں؟ شمس آباد کے ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں سائمہ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے فرحان کے لیے دن رات محنت کر رہی تھیں. شوہر کی موت کے بعد وہ خود دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتیں, کپڑے دھوتیں, برتن مانجتیں, مگر بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتیں. فرحان جب چھوٹا تھا تو سائمہ بی بی نے اپنے سارے زیور بیچ کر اسے اچھے اسکول میں داخل کرایا. رات کو تھک کر گھر آتیں تو بھی بیٹے کو پڑھاتیں, کھانا بناتیں اور اس کے مستقبل کی دعائیں مانگتیں. فرحان بڑا ہوا تو ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی. سائمہ بی بی خوشی سے رو پڑی اور بیٹے سے کہا, بیٹا اب تم نے مجھے ساری تکلیفیں جھیل لیں. فرحان نے ماں کے پاؤں پکڑ کر وعدہ کیا تھا, امی جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. چند سالوں میں فرحان ترقی کر کے بہت امیر ہو گیا. اس نے ایک بڑا خوبصورت محل خرید لیا, مگر جب وہ محل میں ماں کو لے کر داخل ہوا تو اس کی نئی بیوی ملیحہ نے سائمہ بی بی کو دیکھ کر ناک بھون چڑھا دی. ملیحہ ایک بہت امیر گھر کی لڑکی تھی. وہ سائمہ بی بی کے پرانے سادہ کپڑوں, ہاتھوں کے سخت نشانوں اور غریب انداز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ فرحان سے کہتی کہ آپ کی ماں اس محل کی شان نہیں ہے, ان کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. فرحان نے پہلے تو ماں کا دفاع کیا, مگر جب ملیحہ نے رو کر دھمکی دی کہ یا تو وہ یا میں, تو فرحان کمزور پڑ گیا اور ماں کو محل کے پیچھے والے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں منتقل کر دیا. سائمہ بی بی کچھ نہیں بولی, بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہیں. وہ اب بھی گھر کے سب کام کرتی, کھانا بناتی, فرحان کے کپڑے دھوتی اور رات کو اکیلے بیٹھ کر بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی. ملیحہ روزانہ انہیں ذلیل کرتی. کبھی کہتی آپ کا بیٹا اب آپ کو بھول چکا ہے, کبھی کہتی غریب ماں کو محل میں رکھنا ہماری شان کے خلاف ہے. ایک دن ملیحہ نے سائمہ بی بی کو گھر سے نکالنے کا حتمی فیصلہ کر لیا. فرحان نے ماں کو بلایا اور شرماتے ہوئے کہا, امی آپ کو ایک الگ فلیٹ میں بھیج رہے ہیں, وہاں آپ آرام سے رہیں گی. سائمہ بی بی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر بیٹے سے کہا, بیٹا میں نے تمہارے لیے ساری زندگی لڑی ہے, تمہارے لیے اپنے خواب چھوڑے ہیں, کیا تمہیں میری کوئی قدر نہیں رہی؟ فرحان نے منہ پھیر لیا اور ماں کو ایک چھوٹے سے کرائے کے پرانے فلیٹ میں بھیج دیا. سائمہ بی بی وہاں اکیلی رہتی, دن بھر فرحان کی یاد میں روتی, اس کی بچپن کی تصویریں دیکھتی اور رات کو اس کے لیے دعا مانگتی. فرحان اور ملیحہ کی محل والی زندگی کچھ عرصہ تو خوشحال لگ رہی تھی, مگر قسمت نے جلد ہی سب کچھ بدلنا شروع کر دیا. فرحان کی کمپنی میں اچانک بڑا بحران آ گیا. اس کے 2 بڑے شراکت داروں نے دھوکہ دے کر لاکھوں روپے کی رقم لے کر بیرون ملک بھاگ گئے. پروجیکٹ ناکام ہو گیا, بینکوں نے لون واپس مانگنا شروع کر دیا. گھر میں ہر روز تناؤ بڑھتا گیا. ملیحہ جو پہلے محل کی ملکہ بن کر رہتی تھی, اب فرحان پر الزام لگانے لگی کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی. ایک رات اچانک فرحان کو سینے میں شدید درد ہوا, وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. ملیحہ چیختی ہوئی اسے ہسپتال لے گئی. ڈاکٹرز نے چیک کیا تو بتایا کہ فرحان کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے. فوری بڑا آپریشن ضروری ہے ورنہ اس کی جان جا سکتی ہے. آپریشن کا خرچہ 30 لاکھ روپے سے زیادہ تھا. ملیحہ پاگل ہو گئی. اس نے گھر کی ساری قیمتی چیزیں, زیورات اور یہاں تک کہ 2 کاریں بھی بیچنے کی کوشش کی, مگر وقت بہت کم تھا اور پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے. اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سائمہ بی بی کی تصویر گھوم گئی. وہ فوراً گاڑی لے کر اس چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ پر پہنچی جہاں سائمہ بی بی اکیلی رہ رہی تھی. دروازہ کھولتی ہی ملیحہ سائمہ بی بی کے پاؤں پکڑ کر زار زار رو پڑی اور بولی بھی, امی میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے, میں نے آپ کو گھر سے نکالا, آپ کو ذلیل کیا, مگر اب فرحان کی جان خطرے میں ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں فوری آپریشن نہ ہوا تو وہ مر جائے گا. آپ کے پاس جو بھی پیسے ہوں مجھے دے دیں. سائمہ بی بی نے کچھ لمحے خاموشی سے ملیحہ کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا. وہ اٹھیں, اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے صندوق کے پاس گئیں. اس میں سے ساری زندگی کی جمع پونجی نکالی جو وہ چھپا کر رکھتی تھیں.
बेटे के मुस्तकबिल के लिए, अपने जेवरात के टुकड़े, दूसरों के घरों में काम करके बचाए हुए पैसे, सब कुछ मलीहा के हाथ में थमा दिया और नर्म आवाज में कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं बेटी, मेरे बेटे के लिए है। उसकी जान बच जाए तो बस मेरा रब मुझे काफी इनाम दे देगा। मलीहा हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस मां को उसने घर से निकाला था वो आज भी अपने बेटे के लिए इतना कुछ रखे हुए थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया। फरहान जब होश में आया तो सबसे पहले उसने मां को देखने की जिद की। जब साइमा बीबी अस्पताल आई तो फरहान उन्हें देखते ही रो पड़ा। अम्मी, मैंने आपके साथ जो किया है उसके लिए मुझे माफ कर दें। आपने सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बानियां दी, अपने जेवर बेचे, दूसरों के घरों में झाड़ू पूछा, रातें जागकर मुझे पढ़ाया, मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, और मैंने आपको महल से निकालकर एक छोटे से किराए के फ्लैट में तन्हा छोड़ दिया। मैंने आपकी इज्जत नहीं की, आपकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। साइमा बीबी ने बेटे के सर पर हाथ फेरा, आंसुओं भरी आंखों से मुस्कुराया और कहा, बेटा, मां का कर्ज कभी अदा नहीं होता। मां तो बस अपने बच्चों के लिए जीती है, मरती है, रोती है और दुआएं मांगती है। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूं। फरहान ने मां को मजबूती से गले लगा लिया और रो रो कर माफी मांगता रहा। मलीहा भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर साइमा बीबी के पांव पकड़ लिए और कहा, बी अम्मी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपने मुझे माफ कर दें। मैंने आपको गरीब कहा, आपको जलील किया, मगर आज आपने मुझे सिखा दिया कि असल दौलत क्या होती है। फरहान सेहतयाब होने के बाद मां को वापस महल में ले आया। उसने महल की सबसे बड़ी और खूबसूरत वाली जगह साइमा बीबी के नाम कर दी। अब फरहान रोजाना सुबह मां के कमरे में जाता, उनके पांव दबाता, उनके लिए खुद नाश्ता तैयार करता, उनके साथ बैठकर बातें करता, पुरानी यादें शेयर करता और कहता, अम्मी, आपने मुझे इंसान बनाया, आपने मुझे कामयाबी दी, मैं कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। साइमा बीबी मुस्कुराती, बेटे के सर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, मां की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम खुश रहो, बस यही मेरी खुशी है। आहिस्ता आहिस्ता महल में दोबारा खुशी लौट आई। मलीहा भी साइमा बीबी का बहुत ख्याल रखने लगी। उनके साथ बैठकर बातें करती, उनसे खाना सीखती और उन्हें मां की तरह मानने लगी। फरहान ने अपना कारोबार दोबारा संभाला और इस बार मां की दुआओं से सब कुछ पहले से ज्यादा कामयाब हो गया। साल गुजरते गए। फरहान और मलीहा को एक बेटी हुई तो उसका नाम साइमा रखा। छोटी साइमा दादी के पास ही रहती। दादी उसे कहानियां सुनाती, दुआएं सिखाती और अपनी जिंदगी के सबक बताती। फरहान ने समझ लिया कि दुनिया की कोई दौलत, कोई महल, कोई कारोबार मां की मोहब्बत और कुर्बानी के बराबर नहीं हो सकता। मां का कर्ज सारी जिंदगी अदा नहीं हो सकता, बस उसे मान कर जीना चाहिए। यूं एक मां के लामतनाही कर्ज ने बेटी की आंखें खोल दी। घर में सुकून, मोहब्बत और खुशी दोबारा लौट आई और साइमा बीबी की दुआओं से पूरा खानदान खुशहाल हो गया।